أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ دہر کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ اسی تلاوت کے درمیان میں آیت نمبر 2 کی طرف چلے، جہاں پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور غرض اس کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ اور اسی سے ملتی جلتی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ سامعین کرام، پچھلے ہم نے کلاس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان 2 کلاسز کے درمیان میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش پر سہرس گفتگو کی، مختلف آیتوں کی روح سے، احادیث کریمہ کی روح سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساخت کس طرح بنائی ہے۔ اس کی ساخت میں اگر وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، تو اس کے لیے اپنی بے شمار نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، جس میں حقیقت، حقانیت، وحدت مطلب جو ہے اس میں موجود ہے، اور جس کی بنا پر انسان حقانیت کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا کہ اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کیا جائے۔ اسی غرض کے لیے اسے تمام نعمتوں کو جو اس دنیا میں اس کے لیے مسخر کی گئی ہیں، ان تمام نعمتوں کے ساتھ اسے آزمائشی مرحلوں میں مدت میعاد دیتے ہوئے، جسے زندگی کہا جاتا ہے، اسے عطا کی گئی، اور اس میں اس سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون اللہ کا مطلوبہ صفات والا بندہ ہے، اور کون اللہ کی رضا کے آگے جھکنے والا ہے، اور کون اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور کون شیطان کا ساجی بنتا ہے۔ یہ وہ ٹیسٹنگ ہے جس کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھ کر بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے۔ اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ سامعین کرام، اس مطلب جو ہے آیت میں جو 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ سمیع بصیرہ کا لفظ استعمال، یعنی 2 الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ جہاں سمیع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے سننا، اور جہاں بصیر کا استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے دیکھنا۔ یہاں 2 صفات انسانوں کو مطلب جو ہے بتا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری پیدائش پر غور کرو، اور تمہارے لیے آزمائش یہ مرحلہ مدت میعاد زندگی ہے، اور دوسری طرف تمہیں جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں، وہ مطلب جو ہے نعمتیں ہیں سننے اور دیکھنے۔ یہاں جو سننے اور دیکھنے سے مطلب جو ہے بات مطلب جو ہے ہمارے سامنے سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ سننے دیکھنا صرف انسان ہی کو مختص کر کے کیوں بیان کیا گیا ہے؟ کیا مطلب جو ہے یہ جانور، یہ حیوانات جو ہمارے اطراف میں رہتے ہیں، یہ چرند پرند، یہ کیڑے مکوڑے، کیا ان کے پاس آنکھیں اور سننے کے لیے کان نہیں ہیں؟ یہ مطلب وہ سوال ہے جو انسانوں کے دماغوں میں پیدا ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، یہاں سننے اور دیکھنے سے مراد یہاں سماعت اور بینائی کی وہ قوتیں نہیں ہیں جو حیوانوں کو دی گئی ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ذرائع ہیں جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے، بس اس سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ اور سماعت اور بصارت کی انسان کے ذرائع علم میں چونکہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، سامعین اکرام، جہاں میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو جہاں سماعت اور مطلب جو ہے آنکھیں مطلب جو ہے بصارت عطا کی گئی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسان کو سکھاتا ہے، انسان کو پڑھاتا ہے، انسان کو علم کی مطلب جو ہے بلند ترین مرتبے پر فائز کرتا ہے، کیونکہ علم کے 3 ذرائع ہیں، ایک ہے دیکھنا، دوسرا ہے سننا، اور تیسرا ہے دل کا اقرار۔ یہ 3 مطلب جو ہے وہ جذب ہونے والی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے علم صحیح معنوں میں انسانوں کے دماغوں میں پیوست ہوتا ہے، اور تبھی کہیں جا کر اس کا عمل بسرے مطلب جو ہے عام میں آتا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرف اللہ رب العالمین مطلب جو ہے اشارہ کرتا
کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو جو ذکر کر رہا ہے کہ اصل مراد انسانوں کو وہ تمام حواس عطا کرنا ہے جس کے ذریعے سے وہ معلومات حاصل کرتا ہے. پھر انسان کو جو حواس دیے گئے ہیں وہ اپنی نوعیت میں اس حواس سے بالکل مختلف ہیں جو حیوانات کو دیے گئے ہیں, کیونکہ ان کے ہر جو حصیہ مطلب جو ہے جو حساس مطلب جو ہے جو اعضا ہیں اس کے پیچھے ایک سوچنے والا دماغ انسانوں کے پاس موجود ہے جو عام مطلب جو ہے حیوانوں کو عطا نہیں کیا گیا ہے. حیوان سوچتا نہیں ہے, اس کے مطابق فیصلے کرتا نہیں ہے, بلکہ مطلب جو ہے اسے جو مطلب جو ہے جس کے لیے اسے بھیجا گیا ہے, جو کام اسے عطا کیا گیا ہے اسے آمنا و صدقنا کے مصداق میں اسی طرح چلتا ہے. مگر انسانوں کو اللہ رب العالمین نے دماغ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور اسے دماغ ہی کے بل بوتے پر وہ انسان جو دیکھتا ہے, انسان جو سنتا ہے, اسی کے مطابق وہ فیصلے کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور انہی حواس کے ذریعے سے آنے والی معلومات کو جمع کر کے ان کو ترتیب دے کر اس سے نتائج نکلتا ہے, رائے قائم کرتا ہے اور پھر فیصلوں پر پہنچتا ہے. اس پر ان کا رویہ زندگی مطلب مبنی ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنے کے لیے انسان کو پیدا کر کے ہم نے اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں. یہ ارشاد فرمانا ہے کہ اس غرض کے لیے ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا. دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے علم اور عقل کی طاقت دیتی ہیں تاکہ وہ امتحان دینے کے قابل ہو سکے. ظاہر ہے کہ اگر مقصود کلام یہ نہ ہو کہ سمیع و بصیر بنانے کا مطلب محض و سماعت و بینائی کی طاقتیں رکھنے والا ہی ہو تو ایک اندھا اور بہرا انسان میرے اور آپ کے نزدیک وہ امتحان سے بالکل فارغ البال ہے. حالانکہ جب تک کوئی علم عقل سے بالکل محروم نہ ہو امتحان سے مستثنا نہیں ہو سکتا, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین انسانوں کو تمام مطلب جو ہے آزمائشی مراحلوں کے مختلف مطلب جو ہے کرداروں کو بتانے کے بعد میرے اور آپ کے سامنے یہ بات لے آتا ہے کہ ہم نے تجھے دیکھنے اور مطلب جو ہے سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. اسی کے بل بوتے پر تو فیصلے کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اسی کے بل بوتے پر تجھے صحیح غلط میں پہچان مطلب جو ہے سمجھ آتی ہے. اسی بنا پر سیدھا راستہ اور غلط راستہ تیرے سامنے مطلب جو ہے اجاگر ہو کر آتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں تو آگے بڑھتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین اس صفات کو بتاتے ہوئے دوسری طرف آیت نمبر 3 کی طرف چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے اسے سیدھا راستہ بتایا. سامعین اکرام, سیدھا راستہ اللہ کی ہدایت یافتہ راستہ ہے جسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے اور یہی صراط مستقیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مطلب جو ہے محفل میں ایک مطلب جو ہے لکیر کھینچی اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ سیدھا راستہ مطلب جو ہے کیا ہے؟ کیونکہ اس لکیر کے سیدھے طرف 2 لکیریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی اور الٹی طرف 2 لکیریں کھینچی. صحابہ کرام اس کو دیکھ کر کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیدھی لکیر جو کھینچی گئی تھی اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ہے صراط مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ. اور جو اطراف میں 2 لکیریں دائیں بائیں کھینچی ہوئی تھی اس پر مطلب جو ہے مخاطب ہو کے فرمایا یہ ہیں وہ راستے جو گمراہ کن راستے ہیں, جو اس میں بھٹک گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا. سامعین اکرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہدایت نصیب ہوتی ہے وہ یہ صراط مستقیم کی ہے. یہی وہ صراط مستقیم ہے جسے ہم سورہ فاتحہ میں بڑی کثرت کے ساتھ دن میں 32 ٹائمز کے اقرار کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا گو ہوتے ہیں کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے. اور وہ کون سا راستہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے, وہ راستہ جس پر اللہ چلنے کی ہدایت دیتا ہے, وہی راستہ جو مجھے اور آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. اس راستے کی طرف میں اور آپ مطلب جو ہے مانگنے کے لیے دعائیں کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اسی کی طرف اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے اس سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے جہاں تمہارے لیے زندگی کے لیے ہم نے پیدائش میں جہاں تمہاری کی ہے وہاں تمہارے لیے آزمائشوں کا سامان کیا ہے, تو وہاں تمہارے لیے نعمتوں سے بھرپور زندگی بھی عطا فرمائی ہے. اور نعمتوں سے بھرپور زندگی سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں ہیں جو ان تمام نعمتوں پہ مطلب جو ہے بھاری ہیں, جس کے بل بوتے پر تم فیصلے کرنے کی طاقت رکھتے ہو, بھلے برے میں
تمیز رکھتے ہو اور اسی وجہ سے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا. سیدھا راستہ دکھانے کا جو طریقہ کار اللہ رب العالمین نے جو مطلب جو ہے اختیار کیا، اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو اس زمین پہ اتارا. انبیاء کرام اس زمین پہ اتر کر مختلف طریقے سے انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتے ہیں اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. اور اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی مجھے اور آپ کو یاد ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن مجید، دوسری ہے میری سنت. جو ان کو تھامے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو ان کو مطلب جو ہے چھوڑ دے گا وہی راہ راست سے بھٹک جائے گا. سامعین کرام، یہ ہے وہ سیدھا راستہ، اور اسی راستے کی طرف مجھے اور آپ کو گامزن رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کتابوں کو مبعوث فرمایا. اور اسی کے لیے ان کتابوں کے ذریعے سے اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کی وہ رہنمائی مجھے اور آپ کو نصیب ہوتی ہے جس کے بل بوتے پر وہ راستہ مطلب جو ہے ڈھونڈ نکالنا آسان ہو جاتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین وہ راستے کو پسند فرماتا ہے اور وہ صفات سے آراستہ مطلب جو ہے انسانیت کو جو ہے مطلوب مطلب انسانیت چاہتا ہے اور اسی کے بل بوتے پر جنت میں جانا میرے اور آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ بات کہتے ہوئے بات کے جو اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اہم ترین چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. یعنی ان دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھنے کے بعد جو باتیں پوائنٹ وائز مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہیں کہ ایک ہے پیدائش، اس پر غور و فکر کرو، تمہارے لیے مطلب جو ہے بے شمار مطلب جو ہے حقائق سامنے آ جائیں گے. نمبر دو، تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ آزمائش تمہارے لیے ہے اور یہ مدت معاملات تمہارے لیے مطلب جو ہے یہاں انجوائے کرنے کے لیے، یہاں لطف اندوز ہونے کے لیے، یا دنیا کو سمیٹنے کے لیے یا دنیا کو بنانے کے لیے یہاں پہ تمہیں نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کرنے کے لیے مدت میعاد تمہیں عطا کر دی گئی ہے. اور اسی لیے تمہاری آزمائش کی جاتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون بے دیکھے خدا پر، کون بے دیکھے جزا و سزا پر، اور کون مطلب جو ہے بے دیکھے اس آنے والے میدان حشر کے اس جواب دہی کے منظر کو قبول کرتے ہوئے اپنی اصلاح کا سامان کرتا ہے، اور کون آگے بڑھتا ہے. یہ مطلب جو ہے کہہ کے اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کا اظہار کراتے ہوئے دو چیزیں فرماتا ہے کہ میں تمہیں دیکھنے اور مطلب جو ہے سننے والا بنایا ہے، اور اسی لیے تمہارے لیے مطلب جو ہے سیدھا راستہ بھی مطلب بتا دیا ہے کہ میں کون سا راستہ پسند کرتا ہوں اور کون سا راستہ پسند نہیں کرتا. اور یہ کہہ کے مطلب جو ہے آخری حصے کی طرف اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے بات بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں مطلب جو ہے دو گروہ وجود میں آتے ہیں، ایک ہے شکر کرنے والا اور دوسرا ہے ناشکری مطلب جو ہے کرنے والا. سامعین کرام، ذرا اس پر ٹھہر کر گفتگو کر کے دیکھیں تو اس دنیا کے اندر دکھ رنج بھی ہے اور آرام اور خوشی بھی ہے. یہاں پہ شادی بیاہ بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے، شیرینی بھی ہے اور تلخی بھی ہے، سردی بھی ہے اور گرمی بھی ہے، خوشگواری بھی ہے اور ناخوشگواری بھی ہے، اور سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے اور اسی کے حکم و فیصلے ہی سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے بندوں کا حال یہ ہونا چاہیے جو اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جب کوئی دکھ اور مصیبت پیش آئے تو مایوسی اور مطلب جو ہے پریشانی کا شکار نہ ہو، بلکہ ایمان اور صبر و ثبات کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور دل میں اس یقین کو تازہ کریں کہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور سارا حکیم و کریم رب العالمین ہی ہے، اور وہی ہم کو اس دکھ اور مصیبت سے نجات دینے والا ہے. اور جب حالات مطلب جو ہے سازگار ہوں اور ان کی چاہتے ان کو مل جائیں اور خوشی اور شادمانی کے مطلب جو ہے سامان میسر ہوں تو بھی وہ اس کو اپنے کمال اور اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہ سمجھیں، بلکہ اس وقت اپنے دل میں یقین کو تازہ کریں. یہ سب کچھ محض اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی بخشش ہے، اور وہ جب وہ چاہے اپنی بخشش میں ہر نعمت چھین بھی سکتا ہے. اسی لیے ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا شرط اولین ہے. سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں جس کی طرف اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ تمہارے لیے میں نے یوں ہی مطلب جو ہے علل ٹپ مطلب جو ہے زندگی عطا نہیں کی ہے، بلکہ میں جو چاہتا ہوں اس کے لیے میں نے کتاب کی شکل میں انبیاء کرام کے مطلب جو ہے حسن سیرت کے نتیجے کے ذریعے سے میں نے تمہیں وہ راستہ کیسے اختیار کیا جائے، کیسے اپنے مطلب جو ہے خواہشات نفس پر ہم مطلب جو ہے بند باندھ کر کس طرح اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، وہ طریقہ کار اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بتایا. سامعین کرام، اس مطلب جو ہے آیت کو ٹھہر کر ذرا سا دیکھیں، جہاں اللہ رب العالمین شکر کرنے کی بات کرتا ہے، جہاں شکر لفظ کا استعمال مطلب جو ہے اگر ہم دیکھیں تو شکر کی حقیقت دراصل مطلب جو ہے نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے کہ جب ناشکری
नाशुक्री या कुफरान नेमत मतलब जो है जबकि नाशुक्री या कुफरान नेमत है नेमत को भूल जाना और इसको छुपाना है। सामईन इकराम, जहां मैं और आप यहाँ इस आयत के अंदर शुक्र और कुफ्र का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला मतलब जो है जो इरशाद फरमा रहा है कि ख्वाह शुक्र करने वाला बने या कुफ्र करने वाला बने। सामईन इकराम, शुक्र की तारीफ ये है कि किसी के एहसान और नेमत की वजह से जबान, दिल या आज़ा के साथ इसकी ताज़ीम करना, खुशहाली में शुक्र मतलब अदा करने वाला शाकिर होता है, जबकि मुसीबत में शुक्र करने वाला भी शकूर होता है। अता यानी देने पर शुक्र करने वाला शाकिर होता है, जबकि मना यानी न देने पर शुक्र अदा करने वाला शकूर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारका में इनके सिलसिले में यूं इरशाद फरमाया, जिसे चार चीजें मिल गई उसे दुनिया में व आखिरत की भलाई उसे मिल गई। एक है शुक्र करने वाला दिल, दूसरा है जिक्र करने वाली ज़बान, तीसरा है आजमाइश पर सब्र करने वाला बदन और चौथा है अपने आप और शोहर के माल में खयानत न करने वाली बीवी। सामईन इकराम, शुक्र करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करता है और ना शुक्री करने वाले से नेमतों को तलब कर देता है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बड़ी तफसील के साथ मुझे और आपको मुख्तलिफ मतलब जो है आयत करीमा के जरिए से उसकी नेमतों को गिनवा कर हमारे सामने बात को वाज़ेह करता है। आइए दो तीन आयत की तरफ नजर सानी करते हुए चले, जहां मतलब जो है मैं और आप देखते हैं सूरह लुक़मान आयत नंबर 20 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, क्या तुम लोग नहीं देखते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन और आसमान की सारी चीजें तुम्हारे लिए मुसक्कर कर रखी हैं और अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं। सामईन इकराम, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुली नेमतें और छुपी हुई दोनों नेमतों की तरफ इशारा फरमाया है। खुली हुई नेमतों से मुराद वो नेमतें हैं जो आदमी को किसी न किसी तरह महसूस होती हैं या जो इसके इल्म में है, और छुपी हुई नेमतों से मुराद वो नेमतें हैं जिन्हें आदमी न जानता है न महसूस करता है। बेहद दो हिसाब ऐसी चीजें हैं जो इंसान के अपने जिस्म में, इसके बाहर दुनिया में इसके मफाद के लिए काम कर रही हैं, इसकी बका के लिए काम कर रही हैं और इसके क़याम अक़ामत दीन के लिए मतलब जो है इसे मतलब जो है आसानियां पैदा कर रही हैं। सामईन इकराम, मगर इंसान को इसका पता ही नहीं है। इसके खालिक ने इसके हिफाजत के लिए, इसकी मतलब जो है रिज़्क़ रसानी के लिए, इसकी नशोनुमा के लिए, इसकी फलाह के लिए क्या क्या सरो सामान फराहम कर रखा है। साइंस के मुख्तलिफ शोबों में इंसान तहकीक के जितने कदम आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसके सामने खुदा की बहुत सारी वो नेमतें बेनकाब होती हुई चली जा रही हैं जो पहले से इससे बिल्कुल मख्फी थी, और आज जो नेमतें पर से पर्दा उठा है वो इन नेमतों के मुकाबले में दर हकीकत कई शुमार में भी नहीं है जिन पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था। जरा गौर करके देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर जहां मतलब जो है पानी के बगैर कोई जिंदगी की बका ही नहीं है, उस पानी का इंतजाम कैसे कर रखा है, कैसे मतलब जो है जमीन के अंदर उसे महफूज कर रखा है। उसमें कमी होती है तो कैसे बारिशों को भेजकर उसको मतलब जो है भरपाई करता है। दूसरी तरफ इसी पानी के लिए आसमान पे मतलब जो है बादल बनाता है और उनको जखीरा कर लेता है, फिर उन्हीं को भेजकर बारिश करवाता है। फिर इसी पानी को मुख्तलिफ मतलब जो है पैराए में इसको जमा कर मतलब जो है महफूज मतलब जो है रखने के लिए वहां बर्फ की शक्ल में इसको मतलब जो है पहाड़ों में महफूज करके रखा है, और फिर गर्मा के मौसम में उसे मतलब जो है बहाकर फिर नदी नालों को मतलब जो है तरोताजा कर देता है। कभी हमने गौर करके देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा एहसान है जिसने इस तरह मख्फी मतलब जो है नेमतें मेरे और आपके लिए कार फरमा कर रखी है। और जरा मतलब जो है इस ऑक्सीजन का मतलब जो है ख्याल करके देखें, वही ऑक्सीजन जहां कोरोना वायरस के दरमियान में कमी वाक़ हो गई तो सिलेंडरों के लिए मतलब जो है मारम मार हो गई थी और वो कितने महंगे मतलब जो है बिके जा रहे थे। जरा इस मतलब जो है ऑक्सीजन का ख्याल करें जो दिन रात में मतलब जो है लेते रहते हैं, और इसी की बिना पर मेरी और आपकी जिंदगी की बका है। इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह दरख्तों का इंतजाम किया है, किस तरह से मतलब जो है इसको मतलब जो है मंजर आम पर ले आकर किस तरह मतलब जो है इसको मतलब जो है इंसानों की बका का सामान किया है। ये वो नेमतें हैं जो मख्फी हैं, और जो जाहिर होने वाली हैं वो तो हम देख ही रहे हैं। वो मुख्तलिफ मतलब जो है वो नज़ारे हैं, वो मुख्तलिफ वो जानवर है, वो मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें हैं जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को पैदा किया है, और इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की ज़िंदगी की बका करता है। यही बात को आगे बढ़ाते हुए, अपने एहसानात को बताते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह यासीन की आयत नंबर
71 سے 73 کی آیات میں یوں ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں، ہم نے انہیں اس طرح سے ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہے، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ سامعین اکرام، یہاں ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بہترین پہرائے میں وہ تمام مطلب جو ہے نعمتیں جو انسان مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر محسوس ہونے والی چیزوں کی شکل میں مطلب جو ہے اختیار کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ گن گن کر بتایا اور اس میں کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ اسے تمہارے سامنے مطلب جو ہے مویشیوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ یہاں مطلب جو ہے ہاتھوں کا لفظ اللہ رب العالمین نے بطور مطلب جو ہے نشانی کے طور پر پیش کیا، اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین جسم رکھنے والی مطلب جو ہے ساخت ہے، بلکہ انسانوں کی طرح کام کرتی ہے، بلکہ اس سے یہ احساس دلانا انسانوں کو مقصود ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے خود بنایا ہے، اس کی تخلیق میں کسی دوسرے کا ذرہ برابر دخل نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمنوا نہیں ہے، کوئی اس کے پلان میں مطلب جو ہے دخل دینے والا نہیں ہے، وہ ایک واحد الہ ہے جو سارے کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ذہن سازی کرتا ہے اور اسی کے لیے مطلب جو ہے اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف دیکھیں تو وہاں مطلب جو ہے جانوروں کا جو ہے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی سواری کس کے اوپر کرتا ہے اور کسی کا گوشت کھاتا ہے اور انہی جانوروں سے مطلب جو ہے مختلف فوائد والے مشروبات بھی پی لیتا ہے، مگر مطلب جو ہے شکر گزار نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ اس میں بات کو مطلب جو ہے بتانا مقصود ہے کہ نعمت وہ ہے جس کے بنانے والے کے سوا کسی اور کا عطیہ سمجھنا ناشکری کہلاتا ہے، اس پر کسی اور کا احسان مند ہونا اور بنانے والے کے سوا کسی اور سے نعمت پانے کی امید رکھنا یا نعمت طلب کرنا، یہ سب کفران نعمت ہے۔ اسی طرح یہ بھی کفران نعمت ہے کہ آدمی بنانے والی کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، لہٰذا ایک مشرک اور ایک کافر اور منافق اور فاسق انسان محض زبان کے شکر کے الفاظ سے ادا کر کے خدا کا شاکر بندہ قرار نہیں پا سکتا۔ کفار مکہ اس بات کے منکر نہ تھے کہ ذرا سا ان پر غور کر کے دیکھا جائے تو ان جانوروں کو خدا نے پیدا نہیں کیا، وہ مطلب جو ہے اس کے مطلب جو ہے انکاری نہیں تھے۔ ان میں سے کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ ان کے پیدا کرنے میں دوسرے معبودوں کا کوئی دخل ہے، مگر یہ سب کچھ ماننے کے باوجود کہ انسان کو جس نے پیدا کیا اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے کہ اللہ رب العالمین۔ ان جانوروں کو اور نباتات کو کس نے پیدا کیا؟ سورہ رحمان میں بڑی تفصیل کے ساتھ مطلب جو ہے نعمتوں کا تذکرہ ہے، وہاں وہ اقرار جو کفار کرتے ہیں وہ اللہ ہی کرتے ہیں، مگر یہ سب ماننے کے باوجود جب وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر اپنے معبودوں کا شکر بجا لاتے اور اس کے آگے نظریں اور نیازیں مطلب جو ہے پیش کرتے ہیں اور اپنا معبودان مطلب جو ہے کھڑا کر دیتے ہیں اور اس سے مزید نعمتوں کی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے لیے قربانیاں چڑھاتے ہیں، تو خدا کے لیے ان کا زبانی شکر بالکل بے معنی ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین ان کفار نعمت اور احسان فراموشی قرار دیا گیا ہے۔ جہاں آپ گفتگو ابھی مطلب جو ہے تھوڑی دیر پہلے جہاں میں اور آپ گفتگو کر رہے تھے، جہاں مطلب جو ہے چڑھاوے چڑھانے کے لیے وہی عرس جو گلبرگہ میں منایا جا رہا ہے یا منا چکا گیا ہے، تو وہاں مطلب جو ہے یہ کیا مطلب جو ہے وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو مطلب جو ہے راہ راست سے بھٹکا کر ناشکری پر مطلب جو ہے مجبور کر رہی ہیں۔ اقرار کرتے ہیں کہ سارا کچھ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا ہے، مگر اس کے ساجیوں کو مطلب جو ہے وہ ہم نوا کھڑا کر دیتے ہیں اور نعمتوں میں ان کو ہم نوا کھڑا کرتے ہیں، ان کی نظریں پوری کرتے ہیں، ان پر نیازیں چڑھاتے ہیں۔ اس کی طرف اللہ رب العالمین یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے وہ چیز ہے جو تمہارے لیے بہت مطلب جو ہے غلط ہے اور ناشکری کی مد میں آتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اللہ کا شکر گزار ہو، اور جو شکر کرے گا اس کا شکر اسی کے اپنے ہی لیے مفید ہوگا۔ واضح طور پہ فرمایا گیا کہ تمہاری زندگی کی مطلب جو ہے جو آزمائش ہے وہ ٹیسٹنگ ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، اور اسی کے لیے یہ آیت کہتی ہے کہ اسی میں تمہاری مطلب جو ہے یہ اقرار، شکر گزاری، حمد و ثنا اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ واحد الہ ہے اس کے آگے سربہ سجود ہونا، دراصل مطلب جو ہے یہی مطلب جو ہے حکمت ہے جو لقمان کو عطا کی گئی تھی۔ سامعین کرام ذرا آگے بڑھ کے دیکھیں تو وہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو سورہ زخرف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے ان بندوں میں سے بعض کو
ان کا جز بنا لیا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. سامعین کرام یہاں جز بنا دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو اس کی اولاد قرار دیا جائے، بلکہ اولاد لامحالہ باپ کے ہم جنس اور اس کے وجود کا ایک جز ہو جاتے ہیں، اور اس شخص کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہنے کے معنی ہی میں ہے. اسے اللہ کی ذات میں شریک کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کسی مخلوق کو اللہ کے جز بنانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسے ان صفات اور اختیارات کا حامل قرار دیا جائے جو اس وقت ہم اولیاء کرام کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. اور کفار و مشرکین ان بنائے ہوئے مورتیوں کے آگے مطلب جو ہے سر سجود ہوتے ہوئے اسی کام کو مطلب جو ہے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ مختص ہیں. اور اسی تصور کے تحت ان سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان کے آگے عبودیت کے مراسم ادا کیے جاتے ہیں، یا ان کی تحریم و تحلیل کو مطلب جو ہے شریعت میں واجب الاتباع مطلب جو ہے قرار دیا جائے. کیونکہ اس صورت میں آدمی الوہیت اور ربوبیت کو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان بانٹتا ہے اور اس کا ایک جز بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. اسی وجہ سے تو یہاں کہا گیا کہ انسانوں کی زندگیوں کا یہ حال ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان احسان فراموش ہے. سامعین کرام اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے واضح طور پہ مطلب جو ہے یہاں پہ رہنمائی دیتا ہے کہ یہاں شکر کا راستہ کون سا ہے، کفر کا راستہ کون سا ہے. اس کے بعد جو راستہ بھی وہ اختیار کرتا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہی ہے. اس بات کی مطلب جو ہے دلائل کے ساتھ اللہ رب العالمین یہاں بات کو کھول کر بیان کر دیتا ہے. سورہ بلد میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے انہیں دونوں راستے یعنی خیر و شر کے راستے نمایاں کر کے بتا دیے ہیں. اور سورہ شمس میں بھی یہی بات کو تکرار کے ساتھ دوسرے انداز میں اس طرح بیان کیا گیا ہے. اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے تمام ظاہری و باطنی قوتوں کے ساتھ استوار کیا ہے، پھر اس کا فجور اور اس کا تقوی دونوں اس پر الہام کر دیے ہیں. سامعین کرام ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد جو تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں کیا کیا انتظامات کیے ہیں، کیا کیا احسانات کیے ہیں، اس کو ہم نے مطلب جو ہے آیات کی روح سے جہاں پہ مطلب جو ہے دیکھا کہ کیا کیا مطلب اتارے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیں تو وہاں انسان مطلب جو ہے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے کہ احسان مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا کیا ہے کہ ہر انسان کو علم اور عقل جیسی صلاحیتیں مطلب جو ہے دے کر اسے اخلاق حس اس کے اندر پیدا کر دی ہے، جس کی بدولت و فطری طور پر بھلائی اور برائی میں امتیاز کرتا ہے. ورنہ جانور مطلب جو ہے ان کے اندر ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ کیا بھلا ہے اور کیا برا ہے، کیا اچھا ہے اور کیا بد ذائقہ ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا. بلکہ وہ تو مطلب جو ہے ایسے ہی مطلب جو ہے چراگاہ میں مطلب جو ہے چرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو مطلب جو ہے کام انہیں سونپا گیا ہے وہ آمنا و صدقنا کے مزداق میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جبکہ اس کے مقابل اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے. دوسری چیز اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے اندر اسی مطلب جو ہے نیکی کی صفت کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے اور آپ کے اندر ضمیر مطلب یعنی نفس لوامہ کو مطلب جو ہے اس میں ایک چیز اس میں رکھ دی ہے، جس کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو وہ چیز ضمیر بار بار پکا کر انسانوں کو صحیح راستہ بتاتی ہے. کیونکہ انسان کتنا ہی غلط کار ہو لازماً اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، اور کتنے مطلب جو ہے خرابیوں کے باوجود اگر اسے سیدھا راستے کے سلسلے میں اسے پوچھا جائے تو وہ سیدھا راستہ وہی صراط مستقیم کی طرف آتا ہے. یہ ہے وہ ضمیر جو اسے بار بار ہچوکے لگاتا ہے، بار بار اسے ٹوکتا ہے اور بار بار رہنمائی کرتا ہے. اس وجہ سے ماننے والا اور نہ ماننے والا دونوں مطلب جو ہے لمحات میں مطلب جو ہے بگڑتے ہیں اور لمحات میں سیدھے راستے کی طرف آتے ہیں. اور اس کا مطلب جو ہے کوئی کریڈٹ جاتا ہے تو وہ ضمیر ہے جو انسانوں کو عطا کیا گیا ہے. تیسرا بہترین مطلب جو ہے راہ حق یعنی سیدھے راستے کی طرف گامزن رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑی نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے وہ انسان کے اپنے وجود میں ہے. اس کے گرد پیش میں زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات ہر طرف ایسی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو مجھے اور آپ کو خبر دے رہی ہیں کہ سب کچھ کسی خدا کے بغیر نہیں بلکہ یہ ایک ایسی ہستی کے کار فرمائے کام کر رہا ہے جو مطلب جو ہے واحد الہ ہے. سامعین کرام شرط یہ ہے کہ ہم عقل سے کام لیں اور اس کے مطابق مطلب جو ہے ہم غور و فکر کریں تو تبھی کہیں جا کر تدبر مجھے اور آپ کو میسر آئے گا، تبھی کہیں جا کر میں اور آپ مطلب جو ہے صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے میں اپنی آپ کی رہنمائی کر سکیں گے. چوتھی بڑی نعمت جو مجھے اور آپ کو ملی ہے وہ انسانوں کی اپنی زندگی میں ہے. اس کے ہم اثر دنیا میں اس سے پہلے گزری ہوئی تاریخ کے تجربات میں بے شمار واقعات ایسے پیش آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ بلا آخر حکومت اس پر اور ساری کائنات پر کار فرما ہو رہی ہے
اس کے آگے وہ بالکل بے بس ہیں. اسی وجہ سے یہ واقعات مجھے اور آپ کو یاد دلائے جاتے ہیں. انسان دیکھتا ہے, انسان سنتا ہے, انسان پڑھتا ہے, اور ان تینوں کے ذریعے سے وہ یہ معلومات حاصل کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی رہنمائی حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے عطا فرمائی ہے. اگر یہ عطا نہ ہوتی تو میں اور آپ کا ایسا راستہ ڈھونڈ نکالتے, مجھے اور آپ کو کیسے معلوم ہوتا کہ اللہ رب العالمین کو کیا چیز مطلوب ہے, کیونکہ اللہ واحد الہ میرے اور آپ کے سامنے اتر کر نہیں آتا. وہاں کی کوئی چیز مر کر جو انسان مطلب جو ہے اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے وہ کبھی واپس پلٹ کر آ کر مجھے اور آپ کو نہیں بتاتا. نہ وہاں کی جزا و سزا, نہ وہاں کا مطلب جو ہے سوال و جواب, نہ وہاں کی جواب دہی, یہ سب کچھ تو مطلب جو ہے ایک صرف احساس کے تحت مجھے اور آپ کو انبیاء کرام کے ذریعے سے اور پھر ان کتابوں کے ذریعے سے بتایا گیا ہے. تو اس کے لیے یہ کیا نعمت نہیں ہے جہاں اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے یہ مطلب جو ہے پڑھنے, سننے, دیکھنے والی یہ صفت پیدا کی جس کے ذریعے سے میں اور آپ صحیح معنوں میں مطلب جو ہے ان باتوں کو مطلب جو ہے کھنگال کر, اس کو پڑھ کر, اس کو مطلب جو ہے حفظ کر کے, اس کی یاد دہانی کے ذریعے سے ہم قوت فیصلہ حاصل کرتے ہیں. اگر اور آگے بڑھ کے دیکھیں تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں جو مطلب جو ہے مختلف نعمتیں جو کھانے پینے اور زندگی کے بقا کے علاوہ جو مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہیں, اس رہنمائی سیدھے راستے کی طرف گامزن ہونے میں وہ ہے انسان کی عقل اور اس کی فطرت قطعی طور پر حکم لگاتی ہے کہ جرم کی سزا مطلب جو ہے عمدہ خدمات کا صلہ ملنا ضروری ہے. اسی بنا پر تو دنیا کے ہر معاشرے میں عدالت کا نظام کسی نہ کسی صورت میں قائم کیا جاتا ہے اور اسی بلبوتے پر انسان مطلب جو ہے یہ چاہتا رہتا ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں انہیں صلہ عظیم ملنا چاہیے اور جو لوگ مطلب جو ہے کام بد کرتے ہیں ان کے لیے بری سزا ضرور ہونی چاہیے. تو جب یہ مطلب جو ہے ان کے دماغوں میں بات مطلب جو ہے واقعی مطلب جو ہے وارد ہو گئی ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے بعد جو آزمائشی مراحل ہیں جو اس آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ اس کا امتحان ہم لیں گے, یعنی تاکہ یہ امتحان کے ذریعے سے وہاں صحیح کون ہے غلط کون ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے آئے اور جو غلط ہوگا اسے مطلب جو ہے سزاوار ٹھہرایا جائے گا اور جو کامیاب ہوگا اسے جنت نصیب ہوگی. اسی آیت کے اندر مجھے اور آپ کو واضح طور پر اللہ رب العالمین سیدھے راستے پر گامزن ہونے کے لیے تمام ذرائع رہنمائی کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صریح اور واضح رہنمائی کے لیے دنیا میں انبیاء کرام کو بھیجا. ان کی بے شمار مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے گائیڈنس بڑی اہم ترین ہے. اسی کے ذریعے تو میں اور آپ صحیح راستے کی طرف جانا آسان سے آسان ہو جاتا ہے اور شرط یہ ہے کہ میں اور آپ عقل سے کام لیں اور مطلب جو ہے اسے شکر گزاری کہا جاتا ہے, اسے حمد و ثنا کہا جاتا ہے, اسے اللہ کا قرب کہا جاتا ہے, اسے اللہ کی طرف بڑھنے والا قدم کہا جاتا ہے اور اسے للہیت کہا جاتا ہے. یہ چیز جب انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اسے شکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور شکر کرنے والے کو اللہ رب العالمین بہت کچھ عطا فرماتا ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے, جو ناشکری کرتا ہے, جو کفران نعمت کرتا ہے, جو پیچھے مطلب جو ہے ہٹ کر مختلف مطلب جو ہے لوگوں کو ساجی ٹھہراتا ہے, جو اس آیت کے اندر کہا گیا کہ جو مطلب جو ہے شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والے بنے تو اللہ رب العالمین شکر کرنے والے کو عطا کرتا ہے اور ناشکری کرنے والوں کو مطلب جو ہے ان کا حق طلب کر دیتا ہے اور انہیں مطلب جو ہے سب ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. ذرا اس پر بھی غور کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی زیادہ سخت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کتنے ایسے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا, کتنے عذابات مطلب جو ہے اس وقت سے لے کر آج تک مختلف مراحل میں عذابات مطلب جو ہے وارد ہوتے رہتے ہیں اور انسانوں کو سزا سے ہمکنار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے جو ناشکری کرتے ہیں میرے بھیجے ہوئے مطلب جو ہے انہی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے میری حمد میری تعریف کی بجائے تم مختلف لوگوں کو ساجی ٹھہرا کر ان کے ساتھ مطلب جو ہے میرے ساتھ ناشکری کا معاملہ کرتے ہو تو ایسے لوگوں کے لیے میں تمہیں مطلب جو ہے عذابات سے دو چار کر دوں گا. دوسری طرف سورہ نحل آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا اور اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کرنا شروع کر دیا. تب اللہ نے ان کے باشندوں کو اور ان کے کرتوتوں کا مزہ چکایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئی. سامعین اکرام کیا یہ واقعات یہ مطلب جو ہے مثال مجھے اور آپ کو کورونا وائرس کی یاد نہیں دلاتی؟ کیا وہ سونامی کا مطلب جو ہے وہ مرحلہ یاد نہیں آتا؟ کیا وہ زلزلوں کی وہ مطلب جو ہے طوفان پیش مطلب جو ہے مرحلے نظر نہیں آتے؟
کہاں مطلب جو ہے سیلابوں کے وہ مطلب جو ہے متاثر شدہ وہ مطلب جو ہے ہمارے لیے وہ بستیاں یاد نہیں آتی جہاں اللہ رب العالمین جب مطلب جو ہے انسانوں کو مطلب جو ہے پکڑنا چاہے تو اس طرح پکڑ لیتا ہے کہ ان کے کرتوتوں کی بنا پر انہیں بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر طاری کر دیتا ہے اور پھر انسان سارا کچھ مطلب جو ہے اس کا کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں ترغیب دلائے گی کہ یہ تمام چیزیں تمہاری پیدائش میں تمہارے غور و فکر ہے, تمہارے لیے مطلب معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اس دنیا کے اندر ٹیسٹنگ مطلب جو ہے مدت ہے جہاں تمہیں پروبیشنلی پیریڈ کے ساتھ تمہیں مطلب جو ہے یہاں پہ متعین کیا گیا ہے اور تمہارا مطلب جو ہے وہ پروبیشنل پیریڈ ختم ہو جائے گا, وہاں تمہیں کھینچ کر اسے دوبارہ مطلب جو ہے اب میری طرف تمہیں منتقل کر دوں گا اور اسی کے لیے تم نعمت دی ہے دیکھنے اور سننے کی اور تمہارے لیے سیدھا راستہ میں نے انبیاء کرام اور کتابوں کے ذریعے سے دیا ہے. اب مطلب جو ہے تمہارے لیے اختیار ہے تمام چیزیں سامنے رکھنے کے بعد کون سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون غلط راستے کی طرف جاتا ہے. اسی بات کو مزید مطلب جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا. یعنی یہی بات کہ جو لوگ مطلب جو ہے شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے اور جو ناشکری کرتے ہیں انہیں مطلب جو ہے چیزوں کو تلف کر دیتا ہے. کیا سورہ یونس کا مطالعہ ہم نے نہیں کیا؟ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے کس طرح جب مطلب جو ہے وہاں کے لوگوں نے مطلب جو ہے اقرار کر لیا اور اللہ کے آگے سر سجود ہو گئے اور پھر سے اطاعت کی راہ انہوں نے اختیار کر لی, تو کیا سورہ نور کے اندر وہ بات مجھے اور آپ کو پڑھنے میں نہیں آئی جہاں اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد اور مال و دولت سے مطلب جو ہے انہیں بہت آگے بڑھا دیا اور انہیں ان میں ترقی عطا فرمائی. اور یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی کیا مجھے اور آپ کو نہیں معلوم جہاں یونس علیہ السلام نے وقت سے پہلے راہ کو مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے جگہ کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ پکڑ کر مطلب جو ہے مچھلی کے پیٹ میں انہیں پہنچا دیا. وہاں مطلب جو ہے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور توبہ اور استغفار کی تو اللہ رب العالمین نے پھر سے انہیں زمین پر مطلب اتار کر انہیں پھر اس بستی کی طرف بھیج کر اس بستی میں مطلب جو ہے وہ تمام اولاد اور مال و دولت کی کثرت سے انہیں مطلب جو ہے مالا مال کر دیا اور ان کو معاف کر دیا. یہ ہے وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شکر کرتے ہیں میری حمد کرتے ہیں میرے آگے سر سجود ہوتے ہیں ان کے لیے مطلب جو ہے نعمتیں بھری زندگی اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں موجود ہے. اور کفر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے مطلب جو ہے وہی مطلب جو ہے چھن جانے والا عذاب ہے اور تمہارے لیے بھوک اور پیاس کی مصیبتیں نازل کر دینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. سامعین کرام اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا رضائے الہی ہے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے, جبکہ ناشکری کرنا رب العالمین کی ناراضگی اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سورہ نساء آیت نمبر 147 کی طرف چل کر اگر اس کا مطالعہ کریں تو وہ ترجمہ کچھ اس طرح آتا ہے کہ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کے روش پر چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. سامعین کرام یہ باتیں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ احسان مانا کرو. احسان ماننا شکر گزاری کو پیدا کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. سامعین اکرام دوسری طرف حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جب بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں. پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کو کا پھل لے لیا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے تیری حمد و ثنا کی اور ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھتا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. قدر شناسی, احسان یا پھر شکر گزاری ادا کرنے کے جو ہے 3 طریقے میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں, کیونکہ یہ حدیث مبارکہ میرے اور آپ کے سامنے واضح طور پر مطلب جو ہے جو باتیں لے آتی ہیں وہ یہی ہے کہ شکر گزاری احسان کا مطلب جو ہے وہ درجہ ہے جہاں اللہ رب العالمین سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اسی محبت کے نتیجے میں یقین کامل میسر آتا ہے اور اسی کامل یقین کے ذریعے سے آدمی کے اندر سے برائیاں مطلب جو ہے چھٹ جاتی ہیں اور اچھائیاں جنم لینے لگ جاتی ہیں اور انہی اچھائیوں کی بدولت اس کی زبان اچھی ہو جاتی ہے, اس
اس کا کردار اچھا ہو جاتا ہے، اس کا رویہ اچھا ہو جاتا ہے، اس کی روح پاک ہو جاتی ہے، اس کا تزکیہ مطلب جو ہے اسے میسر آتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اس کی راہ ہموار سیدھے راستے کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو جو سوچنا چاہیے وہ یہی ہے کہ یہ جو قدر شناسی ہے یا احسان جس کا نام ہے یا شکر گزاری لفظ کے ساتھ یہ مطلب جو ہے آیت میں ذکر کیا گیا ہے، یہ سب کچھ ادا کرنے کے لیے 3 طریقے مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں جو انسانوں میں ظاہر ہونے چاہیے۔ ایک ہے زبان کے ذریعے سے، دوسرا ہے دل کے ذریعے سے، اور تیسرا ہے ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے۔ سامعین کرام، جہاں ان میں ان کے قدر شناسی کا جذبہ ہو، وہاں زبان سے ان کے کاموں کا اقرار ہو، اور وہاں ہاتھ پاؤں سے اس کے ان کاموں کے جواب میں ایسے مطلب جو ہے افعال صادر ہوں جو کام کرنے والی کی برائی کو ظاہر کرائیں، اور شکر کی زد مطلب جو ہے جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس کی زد مطلب جو ہے کفر کا مطلب جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔ شکر یعنی اس کی زد کفر ہے۔ سامعین کرام، اس کے لغوی معنی کی طرف چل کر دیکھیں تو اس کے لغوی معنی ہے چھپانے کے، اور اللہ کے احسانوں اور نعمتوں کو بھلا کر دل سے اس کا احسان مند نہ بننا، دراصل زبان سے اس کا اقرار اور اس کے عمل سے اپنی اطاعت شواری اور فرما برداری ظاہر نہ کرنا، دراصل یہ کفر ہے، اور اس کے مرتکب کا نام ہم کافر کے نقصہ نام کے ساتھ اسے مطلب جو ہے موسوم کرتے ہیں۔ یہاں اسی لفظ کا استعمال کفر کی مد میں مطلب جو ہے کہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، جس طرح ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کفر اسلام کی نگاہ میں بدترین مطلب جو ہے خصلت ہے، اس کے بالمقابل شکر سب سے بہتر اور اعلیٰ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ دین کی راہ اختیار کی جائے، احکام الہی کی پیروی کی جائے، شرک سے پرہیز کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ شکر ایمان کی جڑ، دین کی اصل اور اطاعت الہی کی بنیاد ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ جذبہ ہے جس کی بنا پر بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کے قدر و عظیمت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی قدر و عظیمت اور مطلب جو ہے محبت کے قولی اور عملی اظہار کا نام شکر کہلاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے صرف 2 باتوں کا تو تقاضا کرتا ہے۔ قرآن کا پورا مطالعہ کر کے دیکھیں، جہاں مطلب جو ہے احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ان سب میں مجھے صرف اور صرف اللہ کی طرف سے جو تقاضے ملتے ہیں وہ 2 ہی تو ہے۔ ایک ہے ایمان کا مطلب تقاضا کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہے شکر۔ جب یہ 2 چیزیں انسانوں کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر سمجھ جائیں کہ انسانوں کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں مطلب جو ہے محو ہو جاتی ہے، اور اللہ کے آگے سرو سجود ہونے میں مطلب جو ہے محو ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے کو دیکھیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کی مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے قوت میسر آ گئی تھی کہ جس کی بنا پر مطلب جو ہے صبر و شکر ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ مصیبتیں آئیں، انہوں نے صبر کیا، اور جب مطلب جو ہے کشادی رزق اور کشادہ مطلب جو ہے نعمتیں عطا کی گئی تو وہاں مطلب جو ہے شکر کا مادہ پیدا ہو گیا۔ تو اسی کے نتیجے ہی میں کامل ایمان اور کامل مطلب جو ہے شخصیت منظر عام پر آتی ہے۔ سامعین کرام، ایمان دراصل اللہ سے محبت، اس کے آگے جھک جانے کا نام ہے، اور شکر دراصل محبت کا عملی ثبوت ہے۔ ساری عبادتیں شکر کے مد میں آتی ہیں، اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کی حقیقت بھی شکر ہے۔ اور دولت مند اگر اپنی دولت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے یا حقوق العباد کی ادائیگی میں دیتا ہے تو دراصل یہ بھی شکر ہے۔ اگر کوئی صاحب علم اپنے علم سے بندگان خدا کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے۔ طاقتور اگر کوئی شخص ہے اور کمزوروں کی امداد اور اعانت کرتا ہے تو یہ بھی قوت و طاقت کی نعمت کا شکر ہے۔ الغرض مطلب جو ہے شریعت کی اکثر باتیں اس ایک شکر کی تفصیل میں آتے ہیں جہاں انسان کی شخصیت بنتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، اسی لیے جب شیطان نے خدا سے کہنا چاہا کہ تیرے اکثر بندے تیرے احکام کی نافرمان ہوں گے تو یہ کہا سورہ اعراف آیت نمبر 17 میں کہ میں تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی اس لیے کہا گیا کہ جو لوگ شیطان کے ساجی ہوتے ہیں، جو لوگ دنیا کے بندے بن جاتے ہیں، جن کے اندر ایمان کی مطلب جو ہے کمزوری نظر آتی ہے، جن کے اندر یقین کی کمزوری نظر آتی ہے، اور وہ واحد الہ کی طرف بڑھنے والے قدم میسر نہیں ہوتے، تو تبھی کہے جا کر یہ مطلب جو ہے بیماری پیدا ہوتی ہے جسے کفران نعمت کہا جاتا ہے، جسے کفر کہا جاتا ہے، یا پھر اسے جو ہے اسے ناشکری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ اس سے مطلب جو ہے بغض رکھتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، یا پھر دنیا کا بندہ بن جاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ تمام چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ سامعین کرام، اور خود اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جزا دیتے ہوئے ان الفاظ
انداز سے قرآن مجید میں یاد کیا ہے کہ عنقریب شکر گزاروں کو خوب صلاح دیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو شریعت کا حکم سورہ زمر میں اس طرح دیتا ہے بلکہ تو اللہ کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا. یہ وہ تلقین ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانیت کو قرآن مجید کے مختلف پیرائے اور مختلف آیات کریمہ میں انسانوں کو شکر کا مادہ پیدا کرانے کی بار بار تلقین کی گئی ہے. صحابہ کرام علی رسول اللہ کی سیرت کو اگر مطلب جو ہے دیکھا جائے تو وہاں شکر سے بھرپور آپ کی شب و روز اور آپ کے احسان مندی کی تصویر بنے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. ذرا سیرت کے پنوں کو مطلب جو ہے الٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ایک نظر ڈال کے دیکھیں تو وہاں وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں مطلب جو ہے بستر سے الگ ہو جاتے اور مطلب جو ہے قیام اللیل کیا کرتے تھے, لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے اور وہاں مطلب جو ہے رو رو کر اپنا برا حال کر لیتے تھے جس کے نتیجے میں کبھی غش کھا کر گرتے تھے اور کبھی ان کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا یعنی سجن آ جاتی تھی. آپ کی یہ کیفیت کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بار مطلب جو ہے مخاطب ہو کے پوچھتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو جنت کی بشارت مل چکی ہے, پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں, اتنے روتے دھوتے کیوں ہیں, کیوں اپنی حالت کو اس طرح بدحال کر رکھے ہیں جبکہ آپ کے پیروں میں ورم آ چکا ہے. صحابہ کرام اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو ہے وہ الفاظ وہ جملے میری اور آپ کی زندگی مطلب جو ہے بدلنے یا اس آیت کی ترجمانی کرنے کے لیے کافی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. یہی وہ شکر گزاری کا مادہ ہے جو انبیاء کرام نے اپنی زندگی میں مطلب جو ہے اسے جاری و ساری کرتے ہوئے اس طرح کا مطلب جو ہے رویہ اپنا کر انسانیت کو بتایا کہ اللہ کے آگے سرو سجود ہوا کرو. وہ آقا جو تمام زندگی کو مطلب جو ہے میرے اور آپ کی زندگیوں کو مالا مال کر رکھا ہے نعمتوں سے, اسی وجہ سے تو میں اور آپ زندگی کی آسائشیں مطلب جو ہے حاصل کیے ہوئے ہیں اور دنیا کی نعمتیں میسر آ چکی ہیں, پھر مطلب جو ہے ہم اس کے آگے کیوں بڑھتے نہیں ہیں. سامعین اکرام ذرا اس واقعے کی طرف بھی چلے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا اور اس وقت مطلب جو ہے کون سی مطلب جو ہے وہ کیفیت ہوگی جو کیا مطلب جو ہے وہ بھی انسان اور بشر نہیں تھے کہ ان کا دل دکا نہیں ہوگا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حال مطلب جو ہے سیرت نبوی میں مطلب جو ہے اس طرح آتا ہے کہ آپ نے ان للہ و ان الیہ راجعون کہا, اسی کی نعمت اسی کے حوالے کر دی گئی. یہ کہہ کے مطلب جو ہے آپ وہاں سے نکل گئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. صحابہ کرام نے مخاطب ہو کے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسو کیسے, آپ رو رہے ہیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کے دل کو رحمت سے مطلب جو ہے معمور کر دیتا ہے, جس کے دل کو نرم کر دیتا ہے, اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنا مطلب جو ہے فطری چیز ہے. اور جن کے دل سخت ہو گئے ہیں ویسے لوگ مطلب جو ہے ان کے دل مطلب جو ہے وہ آنسو بہاتے نہیں ہیں. سامعین اکرام یہ وہ رویہ مطلب ہے جہاں مطلب جو ہے انبیاء کرام کو بھی آزمایا گیا تھا اور انہوں نے کس طرح صبر و شکر کا مظاہرہ کیا. مجھے اور آپ کو اس کی تلقین ملتی ہے, اس کے ذریعے سے راہ راست ملتی ہے, اس کے ذریعے سے سبق آموزیت ملتی ہے. سامعین اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی نہیں اپنی ہی زندگی کے لیے نہیں جبکہ ایک بار کا واقعہ یوں بتایا جاتا ہے کہ ایک بار مطلب جو ہے ایک بچے کی علالت کی خبر پہنچی, آپ وہاں اسے دیکھنے کے لیے گئے. وہاں وہ مطلب جو ہے بچہ مسلمان نہیں تھا, وہ بڑی مطلب جو ہے حالت مطلب جو ہے تکلیف میں تھا. اس وقت مطلب جو ہے اس بچے کو مخاطب ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام لانے کلمۃ اللہ پڑھنے کی تلقین کی. اس وقت اتنی تکلیف تھی کہ اس کا باپ وہاں پہ بازو کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس بات کو مان لو اور اقرار توحید کر لو. اس وقت وہ بچہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, آپ باہر نکلتے ہیں اور مطلب جو ہے پکار کر کہتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس بچے نے جہنم سے اس کلمۃ اللہ کی ادائیگی نے اس بچے کو جہنم سے دور کر دیا ہے. سامعین اکرام ہر معاملے کے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا کرنے کی تلقین اسلام
इनाम मुझे और आपको देता है। इसी वजह से तो देखें कि खाने से पहले मतलब जो है बिस्मिल्लाह का वर्त, खाने के बाद शुक्रगुजारी वाले मतलब जो है दुआएं, सोने से पहले मतलब जो है शुक्रगुजारी की दुआएं, उठने के बाद मतलब जो है अल्हम्दुलिल्लाह के साथ मतलब जो है शुक्रगुजारी का मादा पैदा करने वाली दुआएं, सारे मामलात मेरे और आपके अंदर दुआओं की शक्ल में, अस्कार की शक्ल में, मुख्तलिफ मतलब जो है मद्दों में शुक्रगुजारी का मादा पैदा कराने की तलक़ीन मुझे और आपको की गई है। सामने कराम, इसीलिए कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 79 से 80 तक की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बईद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद पर फाइज कर दे, और दुआ करो कि परवरदिगार मुझको जहां भी ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी तरफ से एक बा इख्तिदार को मेरा मददगार बना ले। सामने कराम, अल्लाह का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल का जहां तस्करा कर रहे हैं वहां शुक्रगुजार, उनकी ज़बान जिक्र इलाही में मशगूल, और उनकी रूह आसमान और ज़मीन में अल्लाह की तस्बीह करने वाली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ा लोगों से बढ़कर अपने रब का शुक्रगुजार और अपने मौला की सबसे ज़्यादा हम्द करने वाले थे। और यही वो नमूना है जो मुझे और आपको मतलब जो है आइडियल की शक्ल में दिया गया है। यही रवैया मुझे और आपको इख्तियार करना है, और इसी के नतीजे में इस कुरान मजीद की आयत का हक अदा कर पाएंगे। सूरह ज़ुहा आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और अपने रब की नेमत का इजहार करो, यानी वाज़े तौर पर मुख्तलिफ आयत करीमा इस आयत के साथ मतलब जो है जोड़ जोड़ कर जो बात का जिक्र कर रही है कि तुम मतलब जो है नेमतों का इजहार करो, यानी शुक्रगुजारी करो, अल्लाह के आगे जो है सजदा रेज हो जाओ, उसकी हम्द तारीफ करो, इसी में तुम्हारी भलाई मौजूद है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह जुल्ल जल पसंद करता है कि वो अपने नेमत का असर अपने बंदों में देखे। सूरह अनाम आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दरअसल हमने इस तरह इन लोगों में से बास को बास के जरिए से आजमाइश में डाला है, ताकि इन्हें देख कर कहें कि क्या ये है वो लोग जिन पर हमारे दरमियान अल्लाह का फजल व करम हुआ है। हाँ, क्या अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को इनसे ज़्यादा नहीं जानता। सामने कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बशारत देते हुए फरमाते हैं कि जिसने सुबह के वक्त ये कह दिया कि ऐ अल्लाह मुझे जो भी नेमत हासिल है वो तुझे अकेले ही की तरफ से है, तेरा कोई शरीक नहीं है, सो तेरी ही हम्द है और तेरा ही शुक्र है, तो इसने अपने इस दिन का शुक्रिया अदा कर दिया। और जिसने शाम के वक्त में इन कलिमात को पढ़ा तो इसने अपनी इस रात का शुक्र अदा कर दिया। सामने कराम, आज दुनिया के एक मकबूल तरीन कानून लॉ ऑफ मतलब जो है अट्रैक्शन के जरिए से के मुताबिक जो बात मतलब जो है इंसानों ने खोद निकाली है, वो कहते हैं कि हम जितना ज़्यादा इंसान शुक्रगुजार करता है इतना ज़्यादा हम मज़ीद नियामतों को अपनी तरफ कशिश करते हुए देखते हैं। तशक्कुर दौलत है, शिकवा शिकायतें एक दरअसल गुर्बत है। शुक्रगुजारी की कसरत हमेशा दौलत की कसरत का बाइस बनती है, और शुक्रगुजार दिल हमेशा सखावत का मतलब जो है मुजाहरा करता है। शिकवा शिकायतें करने से गुर्बत में इजाफा होता है। ना शुक्री एक बीमारी है जिसको लाहक होती है वो मौजूदा नियामतों से महरूम हो जाता है। इसी वजह से तलकीन की गई कि तुम्हारे दरमियान फैसला मतलब जो है खुद तुम्हें अता कर दिया गया है। इंतखाब करो और फैसला करो कि क्या तुम मतलब जो है शुक्रगुजार बंदे बनना चाहते हो, या मतलब जो है कुफरान नेमत करके मतलब जो है ना शुक्री का मतलब जो है रवैया इख्तियार करके ना शुक्रा बंदा बनना चाहते हो। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन का मामला भी अजीब है, इसके हर मामले और हर हाल में इसके लिए खैर ही खैर है। अगर इसको खुशी और राहत और आराम पहुंचे तो अपने रब का शुक्रिया अदा करता है और ये इसके लिए खैर ही खैर है, और अगर इसे कोई दुख और रंज पहुंचता है तो वो इसको भी अपने हकीम व करीम रब का फैसला और इसकी मशीयत यकीन करते हुए इस पर सब्र करता है, और ये सब्र भी इसके लिए सरासर खैर और मुआजिब बरकत होता है। सामने कराम, ये दुनिया तकलीफ और आराम तो सबके लिए ही है, लेकिन इस तकलीफ और आराम से अल्लाह ताला का कुर्ब और इसके रजा हासिल करना ये सिर्फ उस अहले ईमान ही का हिस्सा है जिन्हें अल्लाह ताला के साथ ऐसा ईमानी राबता कायम कर लिया जाए कि वो यकीन और
آرام اور مسرت اور خوشی کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کسی رنج اور دکھ میں مبتلا کیے جاتے ہیں اور کوئی ناخوشگواری ان کو پیش آ جاتی ہے تو بندگی کی پوری شان کے ساتھ صبر کرتے ہیں، اور چونکہ دکھ سکھ اور خوشی اور ناخوشی ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کی زندگی کسی وقت بھی خالی نہیں رہتی، اسی لیے بندگان خدا کے مطلب جو ہے قلوب یعنی دلوں کے اندر صبر و شکر کی کیفیات ہما وقت پابست رہنا چاہیے، تبھی کہیں جا کر انسان اپنی ایمان کی کیفیت کو مینٹین کر سکتا ہے، اسی کے نتیجے میں اللہ کا قرب تلاش کر سکتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اللہ کے قریب سے قریب ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ یوں بھی ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیں گے۔ کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں جو انسانوں کو اس دنیا میں مطلب جو ہے تھوڑے سے مطلب جو ہے امتحان یعنی آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر وہ کامیابی کے دہانے پر آگے بڑھتا ہوا وہ اپنی مطلب جو ہے منزل کو پانے کی مطلب جو ہے سکت پیدا کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، ان مطلب جو ہے دو آیتوں کے ان ٹکڑوں کو مطلب جو ہے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا میرے اور آپ کی زندگی کے اندر واقعی مطلب جو ہے ایسے مطلب جو ہے صفات عالیہ موجود ہے جہاں میں اور آپ شکر کے مادے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے سربسجود ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو وہ رویہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنا شرط اول ہے، ورنہ مطلب جو ہے میری اور آپ کی کامیابی مجھے اور آپ کو میسر نہیں آئے گی۔ کامیابی چاہتے ہیں تو آیات کریمہ کے اس کتاب مبارکہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے، اہتمام کیا جا رہا ہے، اپنی اصلاح کرو، اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرو۔ اگر تم ناشکر گزاری تمہارے مطلب جو ہے قول کے ذریعے سے، تمہارے عمل کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے تو وعیدیں ہمارے سامنے ہیں، عذابات میں مبتلا کر دیے جائیں گے، جو چیزیں ہیں بھوک اور پیاس اور قحط کے ذریعے سے تم پر مطلب جو ہے وارد کر دیا جائے گا، اور چیزوں کو چھیننا اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، منٹوں اور لمحات کا کام ہے، کن کہہ دو اور ہو جائے فیکون۔ کیا ہم زندگی میں نہیں دیکھتے کہ بہت سارے مطلب جو ہے بڑے بڑے جو رئیس لوگ ہیں وہ مطلب جو ہے کیسے پھٹیچر کی شکل میں مطلب جو ہے منظر عام پہ آئے، اور کئی مطلب جو ہے ایسے لوگ تھے جو مطلب جو ہے بڑی نعمتوں کے ساتھ اس دنیا میں تھے مگر ان کی نعمتیں چھن گئیں، کسی کو مطلب جو ہے آنکھیں چلی گئی، کسی کی زبان مطلب بند ہو گئی، کسی کو چلنا نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ یہ آیتیں مجھے اور آپ کو بتا رہی ہیں کہ اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنی مطلب جو ہے اس مقصد زندگی کو مطلب جو ہے سمجھ لو کہ تمہاری یہ جو زندگی ہے وہ مدت میعاد تمہاری آزمائی ٹیسٹنگ کے لیے ہے، اور اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کی کوشش کرو، پرچوں کو حل کرنے کی کوشش کرو، اور وہ پرچوں کا حل یہ جو ہماری شکر گزاری اور مطلب جو ہے اس کے آگے اطاعت شعاری میں ہے، اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے، اور اسی میں میرا اور آپ کا راہ نجات مطلب جو ہے پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سوچنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے والا شعور عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں آگے بڑھنے والی کیفیات میرے اندر آپ کے اندر پیدا کرے، اور مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے ہر لفظ کو، ہر معنی کو، ہر ترجمے کو سمجھنے کی سخت پیدا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔